صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے۔ عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت۔ یہ حقائق ہے۔ عزت بدلہ لینے، جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں دو مارے وہ باعزت نہیں، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے، من اعز عبادہ کا یا اللہ، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادرا غفارا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے۔ جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے۔ عزت والا ہے جو معاف کرے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام، اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوا تھا۔ دلی کی جامع مسجد کے خطیب، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے، بتانا نہیں پڑتا تھا، سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دے۔ دوسرا آ کے کھڑا ہوا، خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، دوسرا آدمی، اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے، وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی، اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، نور الہی سے میں بیمار ہوں، کہنا نہیں پڑا، حضرت نے دعا کر دی۔ اب جب اجتماع زیادہ ہو گیا، لوگ بڑھ گئے، دلی کی جامع مسجد کے باہر بھی صفیں بچھنے لگی، تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لیے مسئلہ ہی نہ بنا دے کل کو۔ اس نے ایک سازش رچی، ایک طوائف تھی، اس طوائف کو کچھ پیسے دیے، کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے، کہنے لگی فکر نہ کریں۔ جمعے کا دن تھا، ہزاروں کا مجمع حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا، حضرت جمعے کی نماز پڑھا کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، سائلین کا رش تھا، ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ، حضرت جا رہے، حضرت نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے، دائیں بائیں لوگ ہیں، وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے۔ پتہ کیا لفظ ادا کرتی ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم، کیسی طبیعت ہے؟ رات کو پھر آپ آ گئے، ملاقات ہی نہیں ہو سکی، وہ معاف کیجئے گا اس وقت اس لیے آئی ہوں کہ آپ رات کو مجھے کھوٹے سکے دے گئے تھے، کھوٹے سکے، تو میں بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، تو یہ کھوٹے سکے۔ وہ جو دائیں بائیں لوگ تھے نا مد و جزر ہونے لگا، جو پیار میں کچے تھے وہ تڑپنے لگے کہ ہمارا پیر رات کو کہاں ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں حجرے میں ہوتا ہے، یہ رات کو کہاں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے رات کو؟ جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پج جانا، سارے ایسے نہیں ہوتے، جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پج جانا، پاویں سونے ملن ہزاراں آسانی یار بٹاؤنا۔ کچھ تو کھڑے تھے کہنے لگے جو مرضی بھی ہو جائے، جو ہم نے دیکھا ہے وہ دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، کوئی جو مرضی، کچھ مد و جزر کا شکار ہے۔ حالات بدلنے لگے، اب وہ بی بی اس طرح گفتگو کر رہی ہے جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے، کہنے لگی کھوٹے سکے دے گئے تھے، دکاندار نے لیے نہیں۔ حضرت کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آیا، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، جیب میں ڈالا، الٹا ہاتھ، پیسے نکالے اور سیدھا ہاتھ اس بی بی کے سر پہ رکھا، کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں، تم مجھ سے اصلی سکے لے جا، جا اصلی سکے لے جا، تیرا کام ہو جائے، اور فکر نہ کرنا، پھر بھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا، میں اصلی سکے دے دوں گا۔ یہ لفظ کہہ کے حضرت نیچے اترے تو وہ دوڑی ہوئی آئی، پلٹ کے آئی، پیروں میں بیٹھی، کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے، کس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے، کس حسین مزاج کا تو مالک ہے؟ میں وہ بی بی جس کو سارے لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں معاذ اللہ، اور میں فلاں بادشاہ کے کہنے پر ایکٹنگ کرنے آئی طوائف، اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی ہوں اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا ہے۔ آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا اور تو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی، یہ لفظ کہے قدموں میں گری، اٹھ کے حضرت نے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا، اٹھی، آنسو پونچھے، نقاب اوڑا، کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوا کرتی ہے، اب بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے۔ فرمایا میرا مکان اب کسی طوائف کا کوٹھا نہیں رہے گا، میں اسے مسجد بناؤں گی، اب قیامت تک وہاں سے یا درود پڑھا جائے گا یا محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائے گی۔ یہ عزت ہے، یہ وقار ہے۔ بھائی آپ کسی کو معاف کر کے تو عزت لے سکتے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا پکڑ لو اس کو، یہ تمہارے پیر پہ الزام لگانے آئی ہے پکڑو مارو، یہ بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن حضرت نے معاف کیا۔ امام زین العابدین
میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے، امام حسین کا میدان کربلا میں بچ جانے والے اکیلے بیٹے، اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اگر 1 مہینہ عمرہ کرنے نہ جاؤں تو حجر اسود میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری آنکھیں ترس گئی ہیں، مجھے دیدار تو کرا جائے، دیدار تو کرا جائے۔ اور حجر اسود جدھر امام صاحب گھوما کرتے تھے، آپ کے حالات میں لکھا حجر اسود بھی ادھر جاتا تھا طواف۔ اتنی بڑی شخصیت۔ مسجد نبوی سے نکلے تو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ حضرت پہلے تیز چلتے تھے، جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے، وہ دیتا رہا۔ جب آپ کا گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا ہے، کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے، میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے ناراض ہوں گے۔ اور پھر وہ شخص کہتا جب یہ لفظ کہے نا تو مجھ پہ سختہ طاری ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لے، میرا مکان آ گیا ہے۔ وہ کہتا میں اس بات پہ بھی سختے میں تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو نے میرے وہ عیب بیان کی ہے جن کا تجھے پتا تھا، میرے اندر تو اور بڑیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اور بڑیاں کمیاں، بڑی پتا سارا ہے سردار نو کیتیاں دا من نانم کے من دانم، تجھے کیا پتا میرے تو بڑے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے مجھ پر دوسرا بم گرا تو پاک محبوب کا پاک نواسا، پاک فاطمہ کے پاک پوتے اندر گئے، کہنے لگے ٹھہر جانا نا، رک میں آیا، کہتے اندر گئے، 1 بوتل سرکے کی لائے، 1 بوتل شہد کی لائے، 5 کلو کھجوریں لائے، میرے ہاتھ میں تھمائی، کہنے لگے تحفہ ہے۔ کہتے ہیں میں اب تو ماری گیا، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ، میں گالیاں دے رہا تھا۔ آپ فرمانے لگے جو تو کر رہا تھا وہ تیرا کردار ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے، اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیر خدا حل عطا مشکل کشا، حضرت علی نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھر آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، جو دروازے پہ آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت پیچھے پلٹے تو وہ پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے حسین کو نہیں دیکھا، میں نے علی فاطمہ کو نہیں دیکھا، میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، پر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے، کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر جس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو، کائنات میں اگر قصیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے، اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کر۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پر میں آپ تو تعریف کے تو بھائی یاد رکھیں آپ بدلہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے، عزت تو معافی میں ہے، معافی میں عزت ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے ساتھ یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا، زیادہ تر مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں، حسد بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا محبوب تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں معاذ اللہ بے ادبی کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے۔ حسد بنیادی وجہ ہے، اختلاف حسد ہوتا ہے جو وجہ بنتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا، آپ کی مخالفت کرتا، ساری زندگی اس نے مخالفت کی، یہودی اسے بڑا مانتے تھے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے، پہلے رئیس اعظم ہوتا تھا پھر غریب ہو گیا۔ ایک دن حضرت بایزید بستامی گھر آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی، زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے؟ تو کہنے لگی آپ کو پتا ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا، بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے۔ رات گہری ہو گئی تو حضرت بایزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا، اپنے گھر سے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو جناب بایزید کا انداز کیا ہے، اس نے مخالفت کی زندگی بھر، انداز کیا ہے، باہر آتے ہی نا آپ فوراً اس کو بولنے نہیں دیا، کہنے لگے بھائی سن لے میں پہلے بھی آ سکتا تھا، دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں، لوگ سو جائیں، تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تو ہے، اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے بایزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا، میں تیرا راز بھی رکھوں گا۔ اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرمایا میرے بڑے ہو گئے تیرے چھوٹے ہیں، یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا، اور میرا وعدہ ہے کسی کو ساری زندگی اس نے مخالفت کی۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا، دیا دے کے چلے گئے۔ اگلی شام پھر آئی، رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر گیا، نیا چراغ نئی بتی نیا دیا، کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اس وقت آیا ہوں جب تنہائی ہو اور تو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا، یہ دیا رکھ لے میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ کہتے چلے گئے۔ تیسرا دن آیا تو وہ یہودی کہتا ہے میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، میں ٹوٹ گیا، ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا، ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی
کہتے ہیں جب دروازے پر دستک دی میں باہر آیا, انہوں نے دیا تھمایا, کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا, اور تو مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, میں جھوٹ بھی نہیں بولتا, میں بتاؤں گا بھی نہیں, تیرا راز رکھوں گا. کہتے انہوں نے دیا تو اس یہودی پیشوا نے شور مچانا شروع کیا, کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو, یہودیوں باہر آؤ, عیسائیوں باہر آؤ. شور مچ گیا, لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے. کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ بایزید ہے, میں یہودیوں کا پیشوا ہوں, میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے, ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا, جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا, پر یہ عجیب شخص ہے, یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے, آج بھی دے گیا ہے, کل بھی دے گیا ہے, میں ساری زندگی اسے رلاتا رہا, اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا. میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں, بایزید سچے ہیں, ان کا مذہب بھی سچا ہے, قرآن بھی سچا ہے, اسلام بھی سچا ہے, اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ محبوب بھی بڑا سچا ہے, یہ سچے دین کے ماننے والے ہیں. کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھک جائے. بھائی یاد رکھیں, سمجھیں, غور کریں, عزت درگزر سے, اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا, عزت درگزر سے ملے گی. ایک تو آپ کو عزت عاجزی سے ملے گی, تقوی سے ملے گی, عزت درگزر سے ملے گی, عزت قناعت سے ملے گی, عزت کم بولنے سے ملے گی. اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں, اگر چھا جانے کا شوق ہو نا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لو, پھر میرے نبی کے ہو جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ, دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا. تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے, رسول اللہ کی نوکری میں, اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے, بڑی عزت ہے, بڑا وقار ہے, بڑا پیار, بڑا حسن ہے, بڑی رعنائی, بڑا ٹھہراؤ ہے. یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں, کہاں کا رہنے والا ہوں, یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا, تیری برادری کیا ہے, تو کہاں کا ہے, نہیں پوچھتے. تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے, اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا, اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا. اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے, نبی پاک کی نوکری, اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا. مسلمانوں کو کامیابی دی, سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں, سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے, حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. پھر نبی پاک نے فرمایا سارے مل گئے, سب شہداء کی مقدس میتیں مل گئیں, زخمی مل گئے, حضور سارے مل گئے. حضور نے فرمایا ایک دفعہ پھر ڈھونڈو, حضور ڈھونڈ آئے ہیں, سارے مل گئے. فرمایا نہیں ایک بار پھر ڈھونڈو, حضور مل گئے. نبی پاک نے فرمایا مجھے جلابیب نہیں نظر آ رہا, وہ نہیں مل رہا مجھے. حضور آپ اسے ڈھونڈ رہے تھے؟ فرمایا ہاں. ایک صحابی پھر گئے, دوڑے آئے, حضور وہ نہ مل گئے, حضرت جلابیب شہید ہو گئے. حضور یہ ان کی لاش مبارک پڑی ہے. کریم رسول گئے تو صحابی کہنے لگے حضور یہ 7 لاشیں کافروں کی ہیں, ایک لاش حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضور وہاں کھڑے ہیں. اس حدیث کی اصل مسلم شریف میں موجود ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرا بہادر 7 کافروں کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ 7 کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ لفظ حدیث پاک کے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کو ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں, لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں, اس وقت ان کا اپنا موجود بھی کوئی نہیں, یہ لفظ حدیث کے, رنگ کالا بندہ غریب, دیکھو حضور نے کیسے اندھیرے سے نکالا. اللہ کے رسول سرانے کھڑے ہوئے, اور اتنے اعلیٰ لفظ نہیں ملتے. امام حسین کے لیے ملتے ہیں, چند اور لوگوں کے لیے ملتے ہیں, ہر ایک کے لیے نہیں ملتے. نبی پاک نے اشارہ کیا, ادھر دیکھنا, اشارہ کیا, ان کی لاش مبارک پڑی ہے. فرمایا ھذا منی وانا منہ. یہ نہیں فرمایا یہ جنت میں گیا ہے, یہ نہیں فرمایا پکا جنتی ہے, بلکہ فرمایا ھذا منی. لوگوں کا خیال تھا انہیں تو ڈھونڈنے بھی کوئی نہیں گیا تھا, ان کی تو خبر لینے بھی کوئی نہیں گیا, ان کا تو اپنا بھی کوئی نہیں تھا, لیکن وہاں کھڑے کھڑے حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو, تم اس کا رنگ کالا سمجھتے ہو, تم اسے لاوارث سمجھتے ہو, ھذا منی وانا منہ. فرمایا یہ مجھ سے ہے, میں اس سے ہوں.
یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. تو من شدی من تو شدم ہاذا منی وانا منہ, یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. صحابہ کہتے ہیں وہ نا الفاظ کیا میٹھے تھے, کانوں میں گھوم گئے. اب اس کا کیا ترجمہ کریں؟ سونے نے بتا دیا یہ میرا میں اس کا, یہ میرا غلام میں اس کا آقا, یہ مجھ سے میں اس سے. قبریں تیار ہو گئیں, سب اپنے اپنے شہیدوں کو قبروں میں دفن کرنے لگے. کہتے ہیں ان کی باری بھی آئی تو کچھ صحابہ نے انہیں بھی اٹھانا چاہا تو حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ, تمہیں بتایا نہیں ہاذا منی, میرا ہے, پیچھے ہٹو نا, قربان جائیں. کہتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے. تو جس طرح ماں بیٹا اٹھاتی ہے, حضور نے ایک ہاتھ ان کے سرہانے کے نیچے رکھا, ایک ان کی ٹانگوں کے نیچے رکھا, اور حضور نے یوں اٹھایا. او یارو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کے لفظ ہیں, مر جانے کو جی چاہتا. حضور نے یوں اٹھایا, پھر نبی پاک اکیلے لے کے قبر میں اترے. میں نے جب حدیث پڑھی تو میں نے نا اس کے حاشیے میں ایک جملہ لکھا ہے, جب حضور نے اٹھایا نا تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھا بھی چوما ہوگا, یقیناً حضور نے پیار بھی کیا ہوگا. حضور نے قبر میں لٹایا تو میں نے نیچے ایک حاشیہ لکھا ہے, میں نے کہا حضرت جلابیب, لوگ تو جب مٹی ڈالتے ہیں تو مدینے والے آتے ہیں نا, تجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا؟ مٹی ڈلی نہیں اور اللہ کی ساری رحمتیں پہلے قبر میں پہنچ گئی. قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا, قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. کیا کہا بریلی کے امام نے, کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے, یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی. میرے دوستو, نہ دائیں بائیں بھیک مانگو, نہ چاپلوسیاں کرو دنیا داروں کی, نہ ادھر ادھر بھاگو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا, حضور کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں. ایک ایک چیپٹر سیرت کا کھول لیں, آپ لوگوں کو تعلیم دیں, بس کریں. کروڑوں روپیہ جلسوں پہ لگتا ہے, کیا دے رہے ہیں آپ قوم کو؟ اور قوم بھی کہتی ہے بڑا چسکا آیا, بڑے نکتے سنے, کچھ آداب بھی سیکھے. تو اس میں سے ملا بھی, یہ محفل ہے, آج کو میلہ نہ بنائیں. میلہ اور ہوتا ہے, محفل اور ہوتی ہے. میلے میں لوگ جاتے ہیں, گھوم پھر کے آتے ہیں, کہتے ہیں پنگوڑے اچھے تھے, اس کے اندر کھلونوں کی دکانیں اچھی تھی. میلہ میلہ ہوتا ہے اور محفل محفل ہوتی ہے. تو محفل کو محفل بنائے, میلہ نہ بنائے, مہربانی فرمائے. میرے عزیز, آپ میری بات پر غور کریں گے اور اسے یاد رکھیں گے. ایک تو ہے کہ ایز اے اسپیشل میرے نبی پاک نے تعلیمات, اور ایک یہ کہ حضور ویسے کسی سے گفتگو کریں تو اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے. سیرت النبویہ میں موجود ہے, حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا نا کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد, حضور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے, تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. آج ہمارے زمانے میں سائیول نسل کی گائے بھینس بڑی مہنگی ہے, تو 100 گائیں وہاں سے لے آئیں تو کتنے کروڑ بنا. عرب میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا تھا, اور 100 ملے گا تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع مل گیا امیر بننے کا, تو بڑے لوگ بھاگے. بریدہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں, 70 بندے میں نے ساتھ لیے, چونکہ نام ہی بہت تگڑا تھا. 70 بندے ساتھ لے کے میں گیا حضور کو گرفتار کرنے. تو مکہ مکرمہ سے کوئی 70-75 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کو پا لیا. کہتے ہیں جب 70 سواروں کے ساتھ, ان کے ہاتھ میں نیزے ہیں, تلواریں ہیں, ان 70 سواروں کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا گھبرائے. کہتے ہیں صدیق اکبر گھبرا رہے تھے کہ 70-71 بندے آ گئے, پر حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے. حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے. بریدہ آ گئے, اور جب آ کے کھڑے ہوئے نا تو حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک بندہ گرفتار کرنے آیا ہے. میں نے کہا کہ جب آپ کو بڑا ڈر چڑھا ہو تو روشنی مدینے والے رسول عطا کریں گے, چاروں جانب خوف ہو تو نور میرے نبی سے لے لو, انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا. حضور نے نہ پوچھا تھا, بندہ پکڑنے آیا ہے, وہ آیا ہے 70 بندے لے کے گرفتار کرنے. حضور پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہتے بریدہ. برد عربی میں ٹھنڈے کو کہتے ہیں. حضور جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے کوئی ڈرنے والی بات نہیں, یہ تو معاملہ ہی ٹھنڈا ہے سارا. حضور فرمانے لگے تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہنے لگے حضور بنو اسلم. اسلم سلام, یہ سلامتی سے نکلے. اس نے کہا بنو اسلم میں سے ہوں. تو حضور فرمانے لگے ابو بکر یہ اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا,
یہ تو معاملہ کوئی فتنے والا نہیں، یہ تو سارا کام ہی سلامتی والا ہے۔ حضور نے تیسرا سوال کیا اور آخری سوال کیا، فرمانے لگے بنو اسلم قبیلے کی تو بڑی شاخیں ہیں، تو کس شاخ سے؟ کہا حضور بنو سہم میں سے۔ سہم کا معنی حصہ۔ تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، تجھے تیرا حصہ ملے گا۔ تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے میں وہ محمد ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، میں وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ، جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو بریدہ آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ آگے کر کے کہنے لگے آپ نے فرمایا تھا نا کہ حصہ ملے گا، تو پھر مجھے پڑھائے کلمہ، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا۔ مل گیا حصہ۔ حضور روٹین کی بات چیت کریں تو اللہ ہدایت عطا کر دیتا، روٹین کی بات چیت کریں تو بھائی جو ایز اے اسپیشل حضور کا دین سیکھے، جو غور کر کے سیکھے، ہر پریشانی آپ کی، ہر، اور یار بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی، صرف بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی۔ ترغیب و ترہیب دیکھیے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی الامن والاولا دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک جگہ کھڑے تھے، ہم بہت سارے صحابہ تھے، ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا، اس نے نا پہلے حضور کی قدم چومے، پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے، تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی، اور اگر آج میں نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، وہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بھئی تمہیں سلام ہو۔ یہ ان کا دن ہے، ایک تو وزادار زندگی گزارتے ہیں، دوسرا الجھتے نہیں جاہلوں سے، اور تیسری بات قرآن نے بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ کتنی تیزی ہے ہماری طبیعتوں میں، الجھاؤ ہے، پریشانی ہے۔ دیکھیں نا یہ اللہ کا گھر ہے، بعض اوقات ہم مسجد میں آتے ہیں، سلام لینا یا ہاتھ چومنا یا میرا نعرہ لگانا یا میرے لیے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو فائدہ اس بات سے ہوگا کہ آپ میری کوئی بات مان لیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ میری بھی بخشش کا کوئی سامان بنائے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سی بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ میں بہت ساری جگہوں پہ اب جا نہیں پاتا کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حاضری دینے چلا گیا تو وہ شور ہوا، پکڑ دکڑ، آنا جانا، جس طرح ابھی ماشاءاللہ سے آپ نے نہیں کیا، اسی طرح سے ہی پھر کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے پر گریں گے، بوڑھوں کو تکلیف ہوگی تو بہتر ہے نہ جائیں، آزمائش ہو جاتی ہے بزرگوں کے لیے۔ ٹھہراؤ پیدا کریں۔ اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، ٹھہراؤ ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے، طبیعت میں سکون ہوتا ہے۔ آج بے چینی ہے، بے قراری ہے، جلدی بڑی ہے لوگوں کو۔ ہمارے طالب علم، ہمارے بچے جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ بھی بڑے ذرا جلد باز ہو گیا۔ دین کا کام کرنے والے ابھی بیچاروں کو جمعہ 8 دن ہوتے نہیں، کوئی دینی کام کرتے تو وہ پوچھتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آیا، کب حالات ٹھیک ہوں گے، کب انقلاب۔ بھائی ابھی تو آپ چلے ہیں، آپ ڈیوٹی دیں، اذان وقت پہ پڑھے، مسجد کھولے، نمازی اللہ بھیجا کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ جلد بازی، طبیعت کی بے چینی، بے قراری، یہ پریشان کرتی ہے۔ حلم، بردباری،